الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سورہ کہف کے سیشن میں انشاءاللہ تعالیٰ آیات ہوں گی۔ آج کے سیشن میں جو سورہ کہف کی آیات لیں گے ہم انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہوں گی 46 to 50۔ المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا۔ پہلی آیت جس کا ترجمہ ہے، مال اور اولاد تو دنیا کی زینت ہے، اور ہاں البتہ باقی رہنے والی نیکیاں تیرے رب کے نزدیک اجر ثواب اور آئندہ کی اچھی توقع کے لحاظ سے یعنی بہتر ہے۔ اس میں ان اہل دنیا کا رد ہے جو دنیا کے مال و اسباب اور قبیلہ خاندان آل اور اولاد پہ فخر کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ چیزیں تو دنیا کی فانی زندگی کی جو ہے عارضی زینت ہے، آخرت میں یہ چیزیں کچھ کام نہیں آئیں گی، اس لیے کہ آگے فرمایا کہ آخرت میں کام آنے والے عمل تو وہ ہیں جو باقی رہنے والے ہیں۔ باقیات الصالحات جو ہے وہ باقی رہنے والی نیکیاں وہ کون کون سی ہیں؟ کسی نے نماز، کسی نے تحمید، اور کسی نے تسبیح، کسی نے تکبیر اور تحلیل کو، اور کسی نے بعض نے جو ہے اعمال خیر کو اس کا مصداق قرار دیا ہے۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ عام ہے اور تمام نیکیوں کو شامل ہے، تمام فرائض، واجبات، سنن، نوافل سب باقیات صالحات ہیں، بلکہ منع کردہ چیزوں سے اجتناب بھی ایک عمل صالح ہے جس پہ اللہ کے پاس سے اجر کی امید ہے انشاءاللہ۔ آیت نمبر 47۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا۔ ترجمہ ہے اس کا، اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور زمین کو تو صاف کھلی ہوئی دیکھے گا، اور تمام لوگوں کو ہم اکٹھا کریں گے تو پھر ہم ان میں سے ایک کو بھی باقی نہ چھوڑیں گے۔ یہ قیامت کی ہولناکی اور بڑے بڑے واقعات کا بیان ہے۔ پہاڑوں کو چلائیں گے کا مطلب ہے کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے اور دھنی ہوئی روئی کی طرح اڑ جائیں گے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، سورہ قاریہ میں جیسے اللہ رب العزت کا فرمان ہے، اور پہاڑ ایسے ہوں گے جیسے دھنکی ہوئی رنگین اون۔ اور جب پہاڑ جیسی مضبوط چیزیں ختم ہو جائیں گی تو مکانات، درخت اور اس طرح کے دیگر چیزیں کس طرح سے اپنا وجود برقرار رکھ سکیں گی؟ اس لیے آگے فرمایا کہ تو زمین کو صاف کھلی ہوئی دیکھے گا، یعنی کہ اولین و آخرین، چھوٹے بڑے، کافر مومن سب کو جمع کریں گے، کوئی زمین کی تہ میں پڑا ہوا نہ رہ جائے گا، اور یعنی کہ سب جو ہے قبر سے نکل کر کسی جگہ چھپ نہیں سکے گا، سب وہاں پہ حاضر ہوں گے اور دیکھ رہے ہوں گے۔ آیت نمبر 46۔ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا۔ ترجمہ ہے اس کا، اور سب کے سب تیرے رب کے سامنے سب بستہ حاضر کیے جائیں گے، انہیں کہا جائے گا یقیناً تو ہمارے پاس اس طرح سے آ گئے جس طرح سے ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، پھر تم تو اسی خیال میں رہے کہ ہم ہرگز تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت مقرر نہیں کریں گے۔ اور یہاں پہ جو بات ہوئی ہے کہ سب کے سب جو ہے سب بستہ کھڑے ہوں گے، یعنی ایک لائن میں کھڑے ہوں، قطار میں کھڑے ہوں گے۔ تو یہاں پہ جامع ترمذی کی حدیث نمبر 2546 میں جو بات آتی ہے کہ اہل جنت کی 120 صفیں ہوں گی، جن میں سے 80 صفیں اس امت کی ہوں گی اور 40 صفیں باقی امتوں کی ہوگی۔ اس امت کی 80 صفیں ہوں گی اور باقی امتوں سے جو ہے وہ صفیں ہوں گی، اس کے علاوہ 40، یعنی کہ ٹوٹل اہل جنت کی 120 صفیں ہوں گی۔ اب یہ کتنی بڑی ہوگی، اس میں کتنے، ایک صف میں کتنے لوگ ہوں گے، یہ تمام چیزیں جو ہے وہ یہاں پہ نہیں بیان کیا گیا ہے۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔ آیت نمبر 49 کا ترجمہ ہے، اور نامہ اعمال سامنے رکھ دیے جائیں گے، پس تو مجرموں کو دیکھے گا کہ وہ اس طرح کی اس کی تحریر سے خوفزدہ ہو رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے کہ ہائے ہماری کم بختی، یہ کیسی کتاب ہے جس نے کوئی چھوٹا بڑا عمل شمار کیے بغیر نہیں چھوڑا، سب کچھ یعنی ریکارڈ کر لیا، اور جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ سب کچھ موجود پائیں گے، اور تیرا رب کسی پہ ظلم و ستم نہیں کرے گا۔ انسان کا کوئی بھی عمل جو ہے نا، اچھا یا برا، سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے اور وہ سب وہاں پہ جو ہے وہ حاضر کیا جائے گا۔ تو جو برائی ہے وہ تو انسان جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ بھی اس کے بارے میں جانتا ہے، تو اس وقت وہ ڈر رہے ہوں گے کہ یہ مطلب یعنی اب تو یہ نظر آ رہا ہے، دنیا میں تو ایک طرح سے وہ ڈھکا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ محشر میں بھی پردہ پوشی فرمائیں گے ویسے لوگ جو کہ اللہ سے ڈرتے ہوں گے اور ان کی نیکیاں چاہے کم ہوں گی لیکن وہ توحید لے کے آئیں گے، اور توحید یعنی بہت بھاری جو مطلب
نیکی ہے ایک طرح سے کہیں کہ ہر اس کا نیکی کی جڑ ہے جو بنیاد ہے اور جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے مطلب وزنی ہے. تو اگر اس طرح کا بندہ ہوگا, اگر شرک لے کے آئے اس کے ساتھ بہت ساری ایسے چیزیں, بہت ساری اپنے گمان میں جو نیکیاں لے کے آئے گا تو وہ تو بے وزنی ہوں گی. لیکن توحید ایسی دولت ہے کہ اس کے ذریعے سے اگر وہ نیکیاں اس کی کم ہوں گی, کچھ کم کر پایا ہوگا, وہ ڈر رہا ہوگا, تو وہاں پہ کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مطلب اللہ راضی ہوگا تو اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے. بہت ساری اس طرح کی چیزیں آتی ہیں. تو یہاں پہ کیا ہے, مجرموں کی بات ہو رہی ہے کہ وہ دیکھ رہے, یعنی کہ جو کچھ بھی ہے کہیں گے کہ یہ کیا ہوا, ایسی ریکارڈ ایسی یعنی کہ اس میں کچھ بھی نہیں چھوڑا ہے, چھوٹا بڑا ہر چیز کو مطلب ہر بات کو ریکارڈ کر لیا ہے, ہر اس کے اعمال کو جو ہے وہ شمار کر لیا ہے, کاؤنٹ کر لیا ہے. اگلی آیت جو ہے 50. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا. اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا, وہ جنوں میں سے تھا اور اس نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی. کیا پھر بھی تم اسے اور اس کی اولاد کو مجھے چھوڑ کر اپنا دوست بنا رہے ہو, حالانکہ وہ تم سب کے دشمن ہیں. ایسے ظالموں کا کیا ہی برا بدلہ ہے. قرآن کی صراحت نے واضح کر دیا کہ شیطان فرشتہ نہیں تھا. فرشتہ اگر ہوتا تو حکم الہی سے سرتابی کرنے کی مجال ہی نہیں ہوتی اس کو, کیونکہ فرشتوں کی صف اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے کہ وہ ہیں جو کہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ انہیں حکم دیتے ہیں. سورۃ تحریم کی آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے. اور اس صورت میں یہ اشکال رہتا ہے کہ اگر وہ فرشتہ نہیں تھا تو پھر اللہ کے حکم کا وہ مخاطب ہی نہیں تھا, کیونکہ اللہ نے مخاطب تو فرشتوں کو کیا تھا, انہیں کو کہا تھا کہ سجدہ کرو. تو اس کا جواب یہ ہے کہ فرشتوں کے علاوہ شیطان کو بھی, یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں حکم دیا تھا اور سجدہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم اس کے ساتھ اس کو بھی مخاطب کیا گیا تھا, کیونکہ وہ میجورٹی فرشتوں کی تھی لیکن اس میں وہ بھی شامل تھا. کیونکہ دوسری جگہ جو ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 12 میں جو ہے اللہ تعالیٰ کا وہاں پہ ارشاد ہے کہ جب میں نے تجھے حکم دیا تو تو نے پھر سجدہ کیوں نہیں کیا, تمہیں کس بات نے مطلب منع کیا کہ سجدہ تو نہ کرے. وہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں حکم دیا تو تم نے, تو یہ بات واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی حکم دیا تھا. اور پھر یہاں پہ فسقہ یعنی کہ اس نے فسق یا نافرمانی کی, تو اس کا معنی یہ ہے کہ چوہا جب اپنے بل سے نکلے تو کہتے ہیں کہ یعنی اس نے نافرمانی کی. فرشتے نافرمانی اللہ کی نہیں کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے حکم بجا لاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ یہاں پہ ایک طرح سے کوشچن, یہاں پہ ایک سوال اٹھاتے ہیں کہ یعنی کہ تمہارے لیے یہ صحیح ہے کہ تم ایسے شخص کو, اس کی ذریت کو دوست بناؤ جس کو تمہارے لیے کس طرح سے یہ درست ہے کہ جو تمہارے بابا آدم کا بھی دشمن ہے اور اس کی ذریت کا, اس کی تمام جو ہے وہ اولاد اس کا دشمن ہے, اور تم اس کو اپنا دوست بناتے ہو. دوست بنانے سے مراد کیا ہے, یعنی کہ اس کی فرمانبرداری کرنا, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا, اس کو خوش کرنا, اس کے خوش کرنے والے کام کرنا, اللہ کے ناراض کرنے والے کام کرنا, یہ سب چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں. تو اللہ سمجھ دے ہمیں اور توفیق دے سمجھنے کی اور عمل کی. نیکسٹ ویک انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد کی 5 آیات لیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.